فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا نا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا. فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی نے سرکشی کی تھی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا، حالانکہ ہمیں سوار نہیں کیا تھا. اللہ خطاب تو ہم سے کر رہے ہیں نا. سوار کس کو کیا تھا؟ اللہ نے، نوح علیہ السلام. لیکن اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نوح علیہ السلام کی آل اولاد ہیں. تو ہمارے ابا کو سوار کر کے اللہ نے ہمیں بچا لیا. اگر نوح علیہ السلام سوار نہ ہوتے اور ہلاک ہو جاتے تو آج نہ میں یہاں بیٹھا ہوا، یعنی خدا نہ خواستہ وہ اس پانی میں ڈوب جاتے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوا بیان نہ کر رہا ہوں. تو اللہ جہاں بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ڈائریکٹ خطاب کریں گے تم لوگوں کو میں نے بچایا ہے. تو یہ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے. طغى الماء، جب پانی نے سرکشی کی تھی، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تم لوگوں کو کس میں بٹھا دیا؟ کشتی میں. کیسا قرآن کی بلاغت ہے نا. یعنی مجھے بھی قرآن خطاب کر رہے، آپ کو بھی اللہ کہہ رہے میں نے تم سب کو بٹھا دیا تھا کس میں. یہ ایسا خوبصورت انداز ہے نا جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کس میں بٹھا دیا تھا؟ کشتی میں. تو اصل میں قرآن یہ عنوان اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا نا، اس لیے کہ تم ہم پر ایمان لائے تھے اور تم نے ہماری اطاعت کا وعدہ کیا تھا. اس بیس پہ تم بچے ہو. اس بیس پہ تم نہیں بچے کہ تم نے ترقی بہت کر لی تھی اس وقت، تمہیں انگلش بہت اچھا بولنا آتی تھی یا تمہارا بزنس بہت اچھا تھا. بچایا ہم نے تمہیں اس بیس پہ تھا کہ تم ہم پر ایمان رکھتے تھے، توحید پرست تھے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے. باقی روئے زمین پر ایک متنفس کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم بچو گے تو کس بیس پہ بچو گے؟ رسول کی نافرمانی مت کرو. ایک جگہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اے ان کی اولادو، انہ کان عبدا شکورا. جو نوح تھے نا وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار تھے وہ. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تمہارے ابا شکر گزار آدمی تھے، تو اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو کشتی میں سوار کیا ہے. تو تم اپنے باپ کا کچھ پاس رکھو، تم بھی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو. شکر گزاری کا مطلب عمل اچھا کرو. تو یہاں بھی اللہ نے، تو نوح علیہ السلام کے دور میں جب پانی آیا ہے، اچھا قرآن کے آگے الفاظ دیکھیں کہ حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے نصیحت بنا دیں. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں. آج بہت سے لوگ ان واقعات کا بھی انکار کرتے ہیں. اس وقت یہودی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں، عیسائی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں اور مسلمان بھی. اور یہ وہ واقعات ہیں جو کانوں سے سنے ہوئے تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں. اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حالانکہ تینوں مذاہب کی آپس میں دشمنی ہے، اسلام، یہودی اور عیسائیت، مگر تینوں اس کو درست مانتے ہیں. اور صرف کتابوں کی حد تک نہیں، صدیوں سے یہ واقعہ، جیسے آج کوئی کہنا نا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، تو لوگ کہیں گے یار ہم تو سب سے ایک دوسرے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں خبر متواتر. خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والے اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. ناممکن ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا. تو یہ خبر متواتر ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اور پانی جو ہے اتنا زیادہ زمین پہ بھر گیا تھا اور اللہ نے ساری انسانیت کو تباہ کر دیا. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. آگے انہی، کیونکہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے نا، ذریۃ من حملنا مع نوح. اے لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. تو سوار تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جن کے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نام ملتے ہیں وہ حام، سام اور یافس. انہی 3 بیٹوں کی نسل پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے. اور آج اب دیکھو کیسے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ 3 بیٹے جو ہے نا، میں نے چونکہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے تورات، انجیل، بائبل، اس کا بھی
بہت عرصہ پہلے مطالعہ کیا ہے کافی، تو اس میں بھی یہ واقعہ بڑے دلچسپ انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں کی جب نسلیں پیدا کی نا، بڑھائی ہیں، تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی زبانوں میں اور اللہ رنگوں میں اختلاف ڈال دے. یعنی یہ ان بائبل کے الفاظ ہیں. اللہ نے چاہا، حدیث میں آتا ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں نا بائبل اور تورات کی، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، کہ نہ ان کو سچا مانو نہ ان کو جھوٹا کہو، ہو سکتا ہے سچی ہوں. تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو کوئی تاریخی باتیں ہیں جن کا شرعی حکم سے تعلق نہیں ہے، ان تاریخی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ ہسٹری کی سے تعلق ہے نا اس کا. تو اس میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ان کے رنگوں میں اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دے. لہذا جب ان کی اولادیں مائیگریٹ کر کے گئی ہیں نا، مختلف علاقوں میں جا جا کے آباد ہونا شروع ہوئے، تو آپس میں رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونا. جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہے. جو یورپ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے گورے چٹے ہو گئے کہ دھوپ میں نظر. ایسا ہی ہو رہا ہے نا، ایک باپ کی اولاد ہے لیکن کلر میں فرق. کچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں بھائی، کچھ ایسے ہیں کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، قدوں میں کتنا فرق ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بہت جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے